أسرى بعبده ليلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه قل يا الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين رسالت پہ ان کا تاج ہے رسالت کے ان کا تاج ہے سفر جن کا معراج ہے چاند ان کا محتاج ہے بلغ العلا بکمالہ جبریل ان کا غلام ہے جو فرشتوں کا بھی امام ہے آیا صبح و شام ہے کشفت الدجا بجمالہ ذکر نبی میں رہتے ہیں ذکر نبی میں رہتے ہیں قید و بد بھی سہتے ہیں نبی نبی بھی کہتے ہیں حسنت جمیع خصالہ کائنات کا جو معبود ہے ہر جگہ موجود ہے پردہ ان پر درود ہے صلو علیہ وآلہ ہم اس بات کے بعد نہایت واجب القدر عزیز کے ضرورتوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا کرو کہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کا صحیح معنی و مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرات گرامی قدر تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے مالک اختیار بھی ہے جو احد بھی ہے صمد بھی ہے جس کی شان لم یلد ولم یولد بھی ہے لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوبا جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سربراہ معصوم امینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرمایا آمین حضرات گرامی قدر یہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوا تو الحمدللہ پہلے جمعۃ المبارک کے خطبے سے شروع کیا اور یہ 3 جمعے سبحان الذی اسری بعبدہ جہاں تک بیان کیے آج انشاءاللہ العزیز آگے لیلن یہ جو لفظ آیا ہے آج
انشاءاللہ العزیز مختصر سی حاضری اس پہ بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے خاص بندے کو، لیلا راتوں رات۔ حضرات گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز یہ لیلن پہ بات کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ ناچیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے لفظ لیلن فرمایا، یعنی راتوں رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی۔ حضرات گرامی قدر، ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں۔ یہ بات آج سے میں نے یہ پچھلے جمعہ پر دوبارہ کی تھی، یہ دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، آپ کو ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ راتوں رات سیر کرائی۔ ہم جب سیر کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جب سیر کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں چراغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، دوستو، ایک چراغ تو سورج ہے، ایک چراغ تو سورج ہے، ایک چراغ چاند ہے۔ سورج دن کو روشن کرتا ہے، چاند رات کو روشن کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن آج میں آپ کے سامنے حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے چاند کی چراغ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے چاند کی چراغ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، ایک سورج ہے وہ، ایک سورج ہے وہ جو دن کو روشن کرتا ہے، ایک ہے چاند جو رات کو روشن کرتا ہے، ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن قربان جاؤں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ وہ ایسے سراج منیر ہے، ایسے چراغ ہے جو کبھی مکے کی گلیوں میں چمکے، کبھی مدینے کی گلیوں میں چمکے، کبھی حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کی گود میں چمکے، کبھی حضرت حلیمہ کی کٹیا میں چمکے، کبھی غار ثور میں چمکے، کبھی غار ہرا میں چمکے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج جس محبوب کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ محبوب ایسے محبوب ہے جن کے ذریعے سے رب تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو سجایا۔ میں بات کر رہا تھا، وہ ایسے چراغ ہیں، کبھی مدینے کی گلیوں میں چمکے، کبھی مکے کی گلیوں میں چمکے، کبھی حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کی گود میں چمکے، کبھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی کٹیا میں چمکے، کبھی غار ثور میں چمکے، کبھی غار ہرا میں چمکے، کبھی طیف کے بازاروں میں چمکے، کبھی کعبہ حسین کے نظاروں میں چمکے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رب تعالیٰ نے لفظ لیلن فرمایا، یعنی راتوں رات کے کچھ حصے میں سیر فرمایا۔ آج اس مدینے کے تاجدار کی بات کر رہے ہیں جس کے پاس صدیق اکبر آئے،
مدینے کے تاجدار کی بات کر رہے ہیں، جس کے پاس عمر آئے عدالت کے پیکر بن گئے، جس کے پاس عثمان آئے حیا کے پیکر بن گئے، جس کے پاس علی آئے علی المرتضی شیر خدا بن گئے۔ حضرات گرامی قدر، یعنی میں بات کر رہا تھا رب تعالیٰ نے لئی لن فرمایا، یعنی رات و رات سیر کرائے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں چراغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم کہیں سیر کرنے کے لیے جائیں رات کے وقت ہمیں لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن قربان جاؤ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر جن کو کسی چراغ کی ضرورت نہیں، کسی لائٹ کی ضرورت نہیں، رب تعالی سیر کروا رہا ہے 27ویں کی رات اور رات کی تاریخی رات کو۔ یہ تو وہ مدینے کے تاجدار ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے تو میرے نبی کے نور سے بنے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر آپ کو ایک حدیث پاک پیش کرتا چلو۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں اگر مجھ سے سوئی گر جاتی رات کے وقت تو ہمارے پاس چراغ نہیں ہوتا، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئے۔ حضرات گرامی قدر، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اتنے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سرکار کے دندان مبارک سے نور کی کرن کی روشنی نکلی۔ اس دندان مبارک کے نور کی کرن کی روشنی سے وہ جو میری سوئی گم ہو گئی تھی وہ مجھے مل گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یار مجھے بتانا کہ اس نبی کو سورج کی، چاند کی روشنی کی کیا ضرورت ہے، بلکہ یہ سورج اور یہ چاند، یہ ستارے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے بنے۔ اللہ کے گرامی قدر، ابھی ایک حدیث پاک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے، تو آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ سب سے پہلے رب تعالی نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو قربان جائے، آئیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ وجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم على أربعة أجزاء سبحان الله۔ رب تعالی نے لفظ لیلن فرمایا۔ ابھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے غلام، اے جابر، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے
پیدا فرمایا. پھر آگے ارشاد فرمایا جہاں اللہ نے چاہا وہ نور اللہ کی قدرت سے سیر کرتا رہا. اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ یہ آسمان تھے، نہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ سورج تھا. رب تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. حضرات گرامی قدر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ کرسی تھی، نہ یہ آسمان تھا، نہ یہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ یہ شجر و حجر و نباتات تھے، نہ جن تھے، نہ انسان تھے. یا رسول اللہ اس وقت تھا تو کیا تھا؟ اب توجہ سے بیٹھنا، میں اس بات کو مختصر کرتا چلوں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جابر اگر تو سننا چاہتا ہے کہ لوح محفوظ سے پہلے کیا تھا، عرش سے پہلے کیا تھا، کرسی سے پہلے، قلم سے پہلے، چاند سے پہلے، ستاروں سے پہلے، سورج سے پہلے، یہ زمین و آسمان سے پہلے کیا تھا تو سن، یا رب ذوالجلال تھا اس وقت یا آمینہ کلام تھا. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر کروڑوں سلام ہو اس نبی پر جس کو مکہ معظمہ سے اٹھا کر بیت المقدس میں لایا گیا، انبیاء و رسول کا امام بنایا گیا، نوری منبر پر بٹھا کر خطبہ صدارت پڑھوایا گیا، وہاں سے پھر فرشتوں کے جھرمٹ میں عرشوں پر بلایا گیا، بیت المعمور میں مسند بچھائی گئی، نوریوں کو نور کی یہ ازل کی شان محبوبی دکھائی گئی اور عالم بالا کی ہر چیز سجائی گئی. حضرات گرامی قدر 27 رجب کو حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہے، آپ فرماتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے. حضرات گرامی قدر تو ادھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ملا کہ اے جبریل اٹھو، خذ عالم الہدایت، یہ حدیث قدسی ہے، خذ عالم الہدایت وبراق العنایت وخلاق القبور وقیل صاحب الرسالت ومنطقت الجلالت وانزل ما 70,000 ملک الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل فرمایا جی رب جلیل، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا خذ عالم الجلالت کہ پرچم ہدایت کا پرچم سنبھالو، وبراق العنایت اور عنایت کا براق لو، وخلاق القبور اور آج قبولیت کی پوشاک چادر لے کر زمین پر اترو، وقیل صاحب الرسالت اور کندھ پر ڈالی جانے والی چادر، ومنطقت الجلالت اور جلالت کا پٹکا لے کر زمین پر اترو، اور جبرائیل اکیلے نہیں جانا، وانزل ما 70,000
بھی 70,000 لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے نبی کی بارگاہ میں جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرات گرامی قدر فرمایا اے جبرائیل یا جبریل زد من ضوء الشمس علی ضوء القمر ومن ضوء القمر علی نور الكوكب۔ فرمایا جبرائیل سورج کی روشنی سے چاند کی روشنی کو بڑھا دو اور چاند کی روشنی سے ستاروں کی روشنی کو بڑھا دو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اے باری تعالی کیا ہونے والا ہے؟ حکم دے رہا ہے کہ جبرائیل تم بھی جاؤ، میکائیل تم بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے لے کر چلے جاؤ اور حضرت اسرائیل تم بھی 70,000 فرشتے لے کر چلے جاؤ۔ جبرائیل امین رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ کیا وجہ ہے؟ آج قیامت قریب آ گئی ہے کہ کیا وجہ ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال لا، فرمایا نہیں، بلکہ آج کی رات ابو طالب کے در یتیم کے ساتھ ایک راز ہے جس کو ہم اس پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اسے اس کی اطلاع دینا چاہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جب سنا کہ آج تو محبوب آنے والا ہے، آج تو راز و نیاز کی باتیں ہوگی، تو جبرائیل امین رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ان عظیم رازوں میں سے کوئی ایک راز مجھے بھی بتا دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے اسرار الملوک لا یقف علیہا المملوک، فرمایا جبرائیل بادشاہوں کے راز غلاموں پہ زہر نہیں کیے جاتے، فرمایا بادشاہوں کے راز غلاموں پر زہر نہیں کیے جاتے۔ تو حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے اور محبت میں موت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر بلا تاخیر بیان حضرت اللہ مولانا قاری محمد عامر چشتی صاحب آئیں گے اور ہمارے دلوں کو قلوبوں کا نام فرمائیں گے۔ قاری محمد عامر چشتی صاحب۔